عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان مصطفیٰ دوم اپنے بچپن اور جوانی میں جنگوں اور مہمات کا مشاہدہ کرتے ہوئے سلطان مصطفیٰ دوم اپنی فوج کے ساتھ مہم پر جانے والے آخری سلطان تھے۔ سلطان مصطفیٰ دوم عثمانیوں کے 22 سلطان اور مسلمانوں کے 87 خلیفہ تھے۔ وہ سلطان محمد چہارم کے بیٹے تھے۔ 1666 میں ایمت اللہ رابعہ گلنس حسیکی کے ہاں پیدا ہونے والے وہ اپنے والد اور چچا سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور ایک ایسی زندگی گزارتے تھے جس کا اندازہ ایک شہزادے کے لیے آرام دہ سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مہمات میں حصہ لے کر اپنے تجربے کو بہتر بنایا۔ وہ اور ان کے پورے بھائی احمد بہت قریب تھے، جو تاریخ میں ایک نادر واقعہ ہے۔ جب سلطان مصطفیٰ دوم کو اپنے والد کی معزولی کے بعد تخت پر چڑھنا تھا تو ان کے 2 چچا عثمانی آئینی شرائط کے خلاف بیوروکریٹس نے لگاتار تخت نشین کی۔ 1695 میں اپنے چچا احمد دوم کی وفات کے بعد انہوں نے کسی کی دعوت کا انتظار کیے بغیر ادرنے میں تخت سنبھالا اور ریاست کے قابل ذکر افراد کو بلا کر بیعت کی۔ وہ سلطان مراد چہارم کے بعد آنے والے حاکموں میں سب سے زیادہ فعال اور باصلاحیت حکمران تھے۔ اپنے والد کے بعد تخت نشین ہونے والے اپنے 2 ماموں کے دور حکومت کے دوران انہوں نے سلطنت کو درپیش آفات اور حکومت میں بیکار وزیروں کی جانشینی کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اپنے والد اور چچا کی طرح ریاستی انتظامیہ کو سیاست دانوں کے ہاتھوں میں نہ چھوڑنے کا عزم کیا تھا۔ تخت نشینی کے وقت انہوں نے جو تاج پوشی فرمان جاری کیا تھا وہ ایک جدید حکومت کے پروگرام کی طرح تھا۔ انہوں نے ریاست کی کمزوریوں اور اپنے باپ اور چچا کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے دور پر تنقید کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو خوشی اور لطف اندوز ہونے سے بھی منع کیا، اس کے بجائے سلطان سلیمان اول، جسے سلیمان اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو اپنا آئیڈیل بنا کر مقدس جنگ میں جانے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ فتح کی خبر چیوس کی جنگ سے ملی جو سلطان مصطفیٰ دوم کے چچا کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ چیوس کو 1695 میں وینس کے قبضے سے آزاد کرایا گیا تھا۔ پورے یورپ کے خلاف 6 محاذوں پر 16 سال سے جنگیں جاری تھیں۔ اس صورتحال کو طول دینے کے بجائے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نقصانات کی تلافی ایک ایک کر کے اتحاد سے کی جائے گی۔ عثمانیوں کے لیے یہ بڑی طاقت اور کامیابی کی علامت ہے کہ وہ اکیلے اس طرح کی جنگ جاری رکھنے کے قابل ہیں، بھلے ہی یہ اچھی طرح ختم نہ ہوئی ہو۔ درحقیقت روم نے ایک کر کے شہری ریاستوں پر قبضہ کر کے اپنی عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ برطانیہ، جس کی سرزمین پر سورج غروب نہیں ہوا تھا، نے کالونیوں کے خلاف سوا کبھی بھی کسی بڑی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اگرچہ روس نے چھوٹی ریاستوں کے ساتھ اکیلے لڑا، لیکن وہ بڑی ریاستوں کے خلاف دوسروں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ سلطان مصطفیٰ دوم نے گرینڈ وزیر سر ملی علی پاشا سے پوچھا، کیا ریاست کے لیے بہتر ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی مہم پر جاؤں یا ادرنے میں رہوں؟ اللہ کے واسطے اسے ذاتی بنائے بغیر اس کا جواب دیں۔ پاشا نے جواب دیا کہ سلطان کو مہم پر جانا مہنگا پڑے گا اور شکست کی صورت میں ذمہ داری اس پر ہوگی۔ سلطان مصطفیٰ دوم نے جواب دیا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں باسی روٹی کھاؤں گا۔ میں مذہب کی راہ میں اپنا جسم قربان کرتا ہوں۔ جو بھی مصیبت آئے گی میں صبر کروں گا، اور انہوں نے 1695 میں اپنی پہلی مہم کا آغاز کیا۔ عثمانیوں نے جنگ لوگوس میں فتح حاصل کی۔ ایریڈیل، ٹرانسلوینیا کا راستہ فوج کے لیے کھول دیا گیا تھا، لیکن مناسب موسم گزرنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اگلے سال سلطان مصطفیٰ دوم اپنی دوسری مہم پر روانہ ہوئے اور وہ اولاش میں بھی فاتح رہے۔ جب سلطان مصطفیٰ دوم اور اس کی فوج نے 1697 میں اپنی تیسری مہم کا آغاز کیا تھا، 9 بڑے پلوں کا استعمال کرتے ہوئے زینٹا گاؤں میں دریائے تسزا کو عبور کر رہے تھے، دشمن فوج کے کمانڈر سیوائے کے شہزادہ یوجین نے ان پر توپ خانے کی فائرنگ کی۔ فوج کے گزرنے کی رفتار تیز کر دی گئی، لیکن پل وزن برداشت نہ کر سکے اور منہدم ہو گئے۔ فوج دونوں طرف منقسم تھی۔ 100,000 کی فوج کا 5واں حصہ تباہ آ ڈوب گیا۔ لڑائی میں تقریباً 500 افراد ہلاک ہوئے۔ گرینڈ وزیر ایلمز محمد پاشا اور بہت سے کمانڈر مارے گئے۔ جب ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو فوج پیچھے ہٹ گئی۔ سلطان نے اپنے غم کی وجہ سے 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے، جس میں 2 عظیم وزیر اور 30 وزیر مارے گئے تھے، ہر ایک نے وہ قربانیاں دیں جو وہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ عثمانی اعلیٰ طبقے نے بھی بڑے جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ کام کیا۔ محل اور امیر حویلیوں میں جو بھی قیمتی سامان ہوتا تھا وہ پودینہ میں بھیج دیا جاتا تھا اور سکے چھاپے جاتے تھے۔ سلطانوں نے اپنا کھانا لکڑی کے چمچوں سے کھایا۔ صدی کے عظیم ترین کمانڈروں میں سے ایک شہزادہ یوجین کے خلاف یہ شکست جنگ کے خاتمے اور ہنگری کے نقصان کا باعث بنی۔
یہ عثمانی تاریخ کے سب سے تکلیف دہ واقعات میں سے ایک ہے۔ سلطان مصطفیٰ دوم کو امید تھی کہ وہ ہنگری کو بچا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی فوج کے ساتھ یہ کیسے ممکن تھا جہاں سپاہی اپنے کمانڈر کی بات نہیں سنتے تھے اور کمانڈروں میں حسد تھا۔ سلطان مصطفیٰ دوم کو امن کی طرف راغب کیا گیا اور مشکل امن مذاکرات میں 2 سال لگے۔ کارلوٹس کے معاہدے پر 1699 میں دستخط کیے گئے تھے۔ رسول کتب و ایک چیف کلرک، جدید دور کے وزیر خارجہ کے مساوی رامی محمد پاشا، ایک ماہر سفارتکار، اس معاہدے میں عثمانی نمائندے تھے۔ اپنی ذہانت اور تجربے سے انہوں نے نقصانات کی شدت کو کم کیا۔ بعد میں ان کی کوششوں کے لیے انہیں عظیم وزیر بنایا گیا۔ ہنگری اور ٹرانسلوانیا بنات کے علاوہ، جو 1526 سے عثمانی کنٹرول میں تھے، آسٹریا کو دیے گئے تھے، جبکہ ازوف کو روسیوں کو، پیلوپونیز کو وینس اور پورڈولیا کو پولینڈ کو دیا گیا تھا۔ آسٹریا نے ہنگری کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد حاصل کی، جو مستقبل میں پریشان کن ثابت ہوئی۔ پیلوپونیز کے آرتھوڈوکس لوگ اس حقیقت سے مطمئن نہیں تھے کہ ان کا ملک وینس کو دیا گیا تھا۔ عثمانیوں نے 365,000 مربع کلومیٹر 140,927 مربع میل زمین کھو دی۔ پیلوپونیز اور ازوف کو جلد ہی واپس لے لیا گیا۔ فرانسیسی مورخ فرنینڈ گرینرڈ نے کہا کہ 1699 وہ تاریخ ہے جب ایشیا کی بالادستی یورپ کو منتقل ہوئی۔ جوزف وان ہیمر پرسٹال نے یہ بھی کہا کہ اس طرح ترکوں کا خوف یورپ کے تصور سے مٹا دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں شکست دینا اور ان سے زمین لینا ممکن ہے۔ عثمانی فوج اور بحریہ اب بھی دنیا میں پہلے تھے اور 1 صدی کے 3/4 تک اس پوزیشن کو برقرار رکھتے رہے۔ یہ معاہدہ عثمانی تاریخ کے بدترین حملوں میں سے ایک تھا۔ تاہم، اس کی بدولت، عثمانیوں نے جنگ کے بوجھ پر توجہ مرکوز کرنا چھوڑ دیا، جس سے 2 عظیم وزیروں، 10 وزیروں اور ہزاروں فوجیوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اور معاشی ترقی پر توجہ مرکوز کی۔ ریاستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ طویل جنگوں نے ہر جگہ اپنا نشان چھوڑا۔ زراعت، صنعت اور ہر قسم کی پیداواری سرگرمیاں رک گئی تھیں۔ بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے عوام مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ سلطان مصطفیٰ دوم نے جنگی ٹیکسوں کا خاتمہ کیا۔ بغاوت کے خلاف احتیاط کے طور پر، اس نے گورنروں کو خصوصی فوجیوں کی فراہمی سے منع کیا۔ سلطان نے سلطانوں کے گھریلو ڈویژن کاپکولو فوجیوں کی تعداد کو نصف کر دیا۔ اس نے گلیوں، ملٹی ڈیکٹ سیلنگ جہازوں کے بجائے گلیوں، نخلستان سے چلنے والے بحری جہازوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ انہوں نے ملک کی تعمیر نو پر توجہ مرکوز کی اور سب نے ان کی پیروی کی۔ کوپرلو محمد پاشا کے بھتیجے گرینڈ وزیر امکزادے حسین پاشا کے کاموں کو گننے سے سرگرمی کی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے استنبول میں 4 مساجد، ایڈرن، لیپانٹو اور گلیڈسکا، استنبول میں 1 مدرسہ اور اسکول، اسکندریہ میں 1 نہر، استنبول میں 1 ڈیم، استنبول میں 4 چشمے اور میرزفون میں 10 چشمے اور ایڈرین کے باہر خندقیں تعمیر کیں۔ باسفورس پر امکزادے کی حویلی سول فن تعمیر کی قدیم ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام فیض اللہ آفندی نے فتح میں 1 مدرسہ اور لائبریری قائم کی۔ رامی محمد پاشا نے ایپ میں 1 چشمہ اور اسکول کا حکم دیا۔ دیمت علی پاشا نے 1 لائبریری تعمیر کی اور سلاتر کولولو علی پاشا نے شپ یارڈ میں 1 مدرسہ اور 2 منزلہ مسجد تعمیر کی۔ فوجی شکست نے سلطان مصطفیٰ دوم کو شدید نفسیاتی افسردگی کا شکار کر دیا اور وہ اس کے خول میں پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے دور حکومت کے اس دوسرے نصف حصے میں وہ توانائی دکھانے میں ناکام رہا جو اس نے پہلے میں دکھائی تھی۔ وہ مایوسی میں جی رہا تھا۔ اس دور میں انہوں نے ریاستی امور کو اپنے استاد اور شیخ الاسلام فیض اللہ آفندی کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، جن کا وہ بہت احترام کرتے تھے اور ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ فیض اللہ آفندی ایک قابل قدر عالم اور قانون دان تھے، تاہم وہ بہت پرجوش تھا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اگرچہ یہ لوگ اصل میں ان عہدوں کے اہل تھے، لیکن دوسروں میں بہت حسد اور دشمنی پیدا ہوئی۔ دریں اثنا، سلطان کی ریاستی امور سے پیچھے ہٹنے اور ایڈرن میں ان کے 4 سال کے قیام نے عدم اطمینان پیدا کیا۔ 1703 میں استنبول میں ایک فوجی بغاوت شروع ہوئی۔ اس میں عام شہریوں نے بھی حصہ لیا۔ علماء طبقے نے بھی خفیہ طور پر باغیوں کی حمایت کی۔ بغاوت، جسے ایڈرن واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، پھیل گئی۔ تقریباً 60,000 باغیوں نے ایڈرن کی طرف مارچ کیا۔ ایک بہت ہوشیار عورت ہونے کی وجہ سے ولید سلطان کی والدہ سے فوری طور پر اپنے بیٹے کے پاس گئیں اور اسے فیض اللہ آفندی کو برطرف کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کی بات بھی سنی اور شیخ الاسلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ جلاوطن کر دیا۔
सुल्तान, जिसकी कमान में 80,000 अफराद की फौज थी, नहीं चाहता था कि कोई खून बहाया जाए। ये भी मशकूक था कि वो उन फौजियों पर भरोसा कर सकता है। उसने फौरी तौर पर अपने भाई शहजाद अहमद को बता दिया कि वो तख्त छोड़ देगा। ताहम बागी नहीं चाहते थे कि शहजाद अहमद तख्त पर कब्जा करें। उन्होंने साबिका सुल्तान अहमद दुवम के 11 साला बेटे को तरजीह दी। वो सुल्तान मुस्तफ़ा दुवम और उसके भाई के दरमियान करीबी ताल्लुकात के बारे में जानते थे और डरते थे कि अगर अहमद ने तख्त संभाला तो वो बागियों से बदला लेगा, जो बिलाखिर हुआ। बलताक मोहम्मद आगा ने अपनी तमाम दौलत बागियों में तकसीम करने के बदले वारिस बज़ाहिर तख्त पर बैठा और उसे सुल्तान अहमद सिवम का लक़ब दिया गया। बौलतिक की बाद में ग्रैंड वजीर बन गया और परवट की लड़ाई में रूसियों के खिलाफ फतह हासिल की। सुल्तान मुस्तफ़ा दुवम ने अपने भाई की रहनुमाई की। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि रियासती इंतज़ामिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करें और किसी को भी कोई हक ना दें। तारीख में ऐसे सुल्तान भी हैं जो भाई थे, लेकिन ये दोनों एक ही बाप और माँ के वाहिद सुल्तान थे। दरीं असना फैज़ अल्लाह आफंदी, जिसने दावा किया था कि वो पहले खलीफा अबू बकर की औलाद है और उसके बेटे को बागियों ने कत्ल कर दिया। बहुत से मजहबी स्कॉलर्स आज भी उनकी तालीमात का मुताला कर रहे हैं। ग्रैंड वजीर रामी मोहम्मद पाशा को जलावतनी में भेज दिया गया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। साबिक सुल्तान और उसका खानदान अपने भाई की तरफ से खाली किए गए तोपकापी महल के चैम्बर में आबाद हो गए। ताहम तकरीबन 6 माह तक गम में रहने के बाद मसाने की बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। इनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। नया सुल्तान इस्तांबुल में रहता था और एड्रीन ने वो रोशन हैसियत खो दी जो उसे निस्फ सदी से हासिल थी। मुस्तफ़ा दुवम आखिरी सुल्तान थे जो अपने बचपन और जवानी में जंग और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र के तजुर्बे के साथ परवरिश पाए थे और इस तरह वो फौज के सरबरा की हैसियत से फौजी मुहिम्मात का आगाज करने वाले आखिरी सुल्तान बन गए। यूरोप में कई इस्तस्नात के अलावा खुद मुख्तार अब कमांडर उन चीफ के तौर पर काम नहीं करते थे। फौजी हुक्मरान से सियासतदान और सिफारतकार हुक्मरान में तब्दीली आई। जंग में तकनीक और हिकमत अमली ने बहादुरी और ताकत की जगह ले ली। खुद से फौजों की कमान करने के बजाय सुल्तानों ने ये काम एक वजीर को सौंप दिया और इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए मरकज में रहने को तरजीह दी। सुल्तान मुस्तफ़ा का कद दरमियाने कद का बताया गया, जिसकी गर्दन छोटी थी, भूरे बाल और पुतली दाढ़ी थी। वो बहादुर जिस्म का मालिक था। इसके जिस्म को घड़सवारी की शक्ल दी गई थी। वो नर्म मिजाज, रास्तबाज और समझने में जल्दी वाला था। वो पुख्ता और मोहतात था। वो ना फजूल खर्ची करता था और ना ही कंजूस। वो पैदाइशी तौर पर एक सिपाही, बहादुर, पुरज़्म और मुखलिस थे। वो हर किस्म के हथियार इस्तेमाल करने का अहल था। यूरोपी और तर्क मौरखीन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो एक अजीम हुक्मरान और अच्छे सिपाही थे। लोगोस की जंग में उसने अपनी तलवार पकड़ी और फौजियों की हौसला अफजाई करते हुए ज़ाती तौर पर चार्ज की क़ियादत की। ओलास की लड़ाई में अगरचे इसके सर के ऊपर से 9 तोपों के गोले गुजरे, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। मुस्तफ़ ने फतवन और इकबली के कलमी नामों से खूबसूरत नज़में लिखीं। वो एक माहिर खत्तात थे और दरवेश मुस्तफ़ा के नाम से अपनी तहरीरों पर दस्तखत करते थे। वो बहुत मुत्तकी थे और मौलवी सूफी हुक्म की पैरवी करते थे। उनके दौर हुकूमत में सलीम गिरे और मेज़ो मोरत्ता हुसैन पाशा जैसे सिपाहियों, नबी जैसे शायरों, अरी जैसे मौसिकारों, मौरखीन मनीस अम्बासी और नईमा और हाफिज उस्मान जैसे खत्तातों का उरूज देखा गया। सुल्तान ने सल्लातर फनकल मोहम्मद आगा को इस वक्त की अहम पेशरफ्त लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। खाना कबा में सुल्तान मुस्तफ़ा ने 27 सीढ़ियों की तामीर का काम शुरू किया, जो मीनार की सीढ़ियों से मुमासलत रखती थी, जो रुकन अरिकी बगदाद की समत की तरफ रुख करने वाला कोना से मुताबकत रखती थी। इसके पास सोने से बने हजरू अस्वद सिया पत्थर का केस था। खाना कबा के अंदर 6 में से 3 सुतून की तज़ीन व आराइश की गई थी। उसने मीनार तामीर किया और कबा की मस्जिद की बहाली का हुक्म दिया। उन्होंने आबी गुजरगाहों की सफाई का हुक्म दिया। उन्होंने हर साल मक्का मुकरमा में मीलाद पढ़ने की रवायत का आगाज किया। मीलाद अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमात इशा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में आती थी, जिस घर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, और हाथों में मोमबत्तियां थामे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। सुल्तान ने एड्रन में सराखाने पुल की मरम्मत करवाई। उन्होंने लीपांटू में सुल्तान बायजीद दुवम मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया। शाम के कस्बे बिसरा में उन्होंने 4 सतूनों पर खड़ा एक गुंबद, एक चश्मा और एक शदरवान, वुजू के लिए मस्जिद के अहाते में एक खुसूसी चश्मा और गहरे पानी के कुनवे मुबरकनाका नामी जगह पर तामीर किए,
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ اترا تھا۔ ان کے زیادہ تر بچے بہت کم عمری میں فوت ہو گئے، جبکہ ان کے 2 بیٹے محمود اور عثمان اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ بلوغت تک پہنچ کر مسلسل سلطان بن گئے۔ سلطان کی بیوی صالحہ سلطان ایک قابل ذکر خیر خواہ تھیں۔ اس نے گالٹا میں عرب مسجد، کسکلی میں ایک مسجد، گالاتا اور سنگلکی میں چشمے اور کلیپنا ڈیم کا تعمیر کیا۔